بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بھائی ایس ایم منیر صاحب، خورشید برلاس صاحب، سہیل الطاف صاحب راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، عامر شمسی صاحب اور چیئرمین RDA، خواتین و حضرات، بلڈرز، ڈیولپرز، ایگزیبیٹرز، آپ سب کو السلام علیکم. ایک کیفیت کے اندر پاکستان اور دنیا جس میں پھنسی ہوئی ہے، تو کوئی 2-3 ہفتے پہلے میں نے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن ہیلتھ سے میں نے یہ کہا کہ بھائی میری درخواست پر علماء نے اور مشائخ نے یہ بات طے کی تھی کہ مساجد کے اندر SOPs کو فالو کریں گے. تو اب تو کووڈ ختم ہو رہا ہے، بہت کم ہو گیا، تو اب انہی سے یہ کہا جائے کہ تم وڈرا کر لو، مطلب جہاں ہدایت پر لوگ عمل کریں گے تو وڈرا کر لو، اس بات کو کلوز کر دینا. ہمارے یہاں فائل کھلے رہتے ہیں، جو ایک مطلب ہدایت دیتی بس وہی چلی رہتی ہے. پھر تو انہوں نے کہا کہ بس میں باہر جا رہا ہوں، واپس آتے ہی ہم یہ کریں گے. مین وائل جناب خبریں اب آنے لگیں کہ کوئی اور معاملہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو لہٰذا جو ہم نے آپ سے درخواست کی کہ ماسک کو جانے مت دیجیے گا، اپنے ساتھ لگائے رکھیے، تو یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے تو کامیابی حاصل کی مگر دنیا کے اندر بہت گڑبڑ ہوا. یعنی آپ نے ریکور کیا، اور اب آپ جس چیز میں پھنسے ہیں وہ اس بات پر پھنسے ہیں کہ آپ کافی حد تک صحت مند رہے اور دنیا بیمار رہی، تو وہاں ساری لاجسٹکس گڑبڑ ہو گئیں، پرائسز آسمان پر چلی گئیں، کیونکہ وہ جو سپلائی سائڈ کا سارا معاملہ جو تھا، کنٹینرز کی قیمتیں بڑھ گئیں، دنیا کھلی دیر سے، اب پھر خطرہ ہے کہ پھر بند ہو. تو آپ کو جو نقصان ہوا وہ اس بات کا ہوا کہ آپ ایفیشینٹ رہے، آپ ہماری جانیں بھی بچ گئیں اور ہماری انڈسٹری بھی چلتی رہی. اللہ کا احسان ہے، کرم ہے مولا کا، مگر آپ کا بھی اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، پاکستان کا سب کا، میڈیا کا بھی، آپ سب لوگوں کا. ہر ایک نے فکر کی، کیونکہ اس ملک نے ایک مختلف انداز سے بات کو سوچا کہ ہم بند نہیں کریں گے. آپ سب اتنے مخیر لوگ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شکلوں سے میں پہچانتا ہوں جنہوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر غریب کا خیال کیا، اور اللہ کو یہی چیز پسند آئی ہوگی کہ جس کی بنیاد پر ہمارے اوپر اتنا کڑا وقت نہیں آیا. اچھا، اس بات کا ذکر میں اس وجہ سے بھی کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو مہنگائی ہے اور جو کیفیت سبسڈیز کی ہے، اس کا تعلق آپ کی تجوری سے ہے. ہمیں اور سب ہم جانتے ہیں، جب سے پاکستان بنا، جب سے یہ کیفیت نظر آتی رہتی ہے کہ جب اپنی جیب کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی نے سوراخ اور بڑا کر دیا. تو لہٰذا ہر حکومت، خاص طور پر یہ حکومت بھی پریشان رہی کہ یہاں پر انسان کی فطرت میں ہے، اللہ میاں نے شیطان کو ساتھ پیدا کیا ہے، تو لوٹ مار کی کیفیت بھی پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر بھی ہے، مگر پاکستان کے اندر کم نہیں ہے، زیادہ ہی ہے. کہ ہماری ترقی کہاں آپ لوگ تھے 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، لوگ آپ سے مشورہ کرتے تھے، لوگ آپ سے سیکھنا چاہتے تھے معیشت کیسے چلتی ہے. بڑے بڑے اکانومسٹ تھے جنہوں نے انڈیکیٹرز کو بدلا معیشت کے، محبوب الحق صاحب مرحوم، بہت سارے لوگ تھے. اور جو آپ ایئر لائن بھی بناتے تھے، آپ شہر بھی آباد کرتے تھے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ دوسروں سے سیکھ رہے ہیں اور دنیا کے اندر آپ کا مقام جو ہے وہ کمزور ہو گیا. اور کنسٹرکشن انڈسٹری کی بھی ایک بڑی مثال ہے نا، اچھی مثال ہے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے مزدوروں نے دبئی کو آباد کیا، ہمارے مزدوروں نے دبئی کو آباد کیا. ہم دیکھتے رہے کہ ان کی پالیسیز کیا ہیں، ہمیں دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آئی ہم کہ اپنی پالیسیز کو بدلیں. اور 20-25 سال کی جو ان کو ایڈوانٹیج ملا، اس کے اندر کنسٹرکشن اتنے زوروں میں وہاں پر کامیابی کے ساتھ ہوئی کہ پاکستانی
بزنس مین، پاکستانی انڈسٹریلسٹ، پاکستانی سرمایہ دار نے بھی وہیں پر انویسٹ کیا کیونکہ اس کو ریٹرنز ملے۔ ایک تو زمین سے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا لگاؤ پیدا کیا ہے کیونکہ زمین ہی اختتام ہے، ہم سب یہ بھول بھی جاتے ہیں۔ بنیادی ضرورت ہے مکان، چھت، اور جب انسان بنانے جاتا ہے تو وہ اتنی بڑی چھت بناتا ہے اور دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو کم سے کم اس ملک کے اندر یہ کنسٹرکشن انڈسٹری اور یہ جو پیکج آیا، یہ اس لیے آیا کہ بہت بڑا گیپ ہے جن کو گھر چاہیے اور جن کو گھر ملتا نہیں ہے۔ اس کے اندر سرمائے کو کس انداز سے کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف لے جائیں، تو بڑا کئی میرا خیال سے سال گزرا کہ پرائم منسٹر مجھ کو کہتے رہتے تھے کہ یہ جو فورکلوجر لا ہے جب تک یہ پاس نہیں ہوگا تو فائنانس آئے گی نہیں ادھر۔ فورکلوجر کا مطلب یہ ہے، آپ لوگ تو جانتے ہیں مگر یہ بات شاید دور تک جائے، فورکلوجر کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے نہ دینا چاہے تو جو بھی ادارہ ہے وہ کم سے کم ریکلیم کر لے، ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بات 70 کی دہائی سے طے ہو گئی کہ بینک سے لون لو، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف ہو جائے گا، اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا زیادہ معاف ہوگا۔ اور یہ اتنا خراب کیفیت ہے کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے تک میں فرمایا کہ قرض واپس کرو، قتل میں معاف کر رہا ہوں اپنے قبیلوں کا، مگر قرض واپس کرنا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ قرض واپس ہو جائے، کیونکہ معیشت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جس کے پاس سرمایہ آ جائے وہ سرمایہ کو بلاک نہیں کرے، کوئی چیز خرید کر رکھ نہ لے، سونا لے کر گھر میں نہ رکھ لے، کیونکہ یہ سرمایہ جو ہے یہ لیبر کو اب فریز کرتا ہے کسی اینٹیٹی کے اندر۔ تو اس طرح سے اگر سب لوگ جمع کرتے رہیں جو پروڈکشن ہے معیشت کا اور قوم کا یا آبادی کا یا کالونی کا، وہ سب کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا کہ لوگ جمع کر کر کے زمین کے اندر گاڑتے چلے جائیں، چھپاتے چلے جائیں۔ تو لہٰذا فورکلوجر لا بے انتہا ضروری تھا۔ تو پہلا سٹیپ تو وہ تھا جس میں بذات خود شاید سال لگ گیا اس بات میں کہ فورکلوجر لا ختم کیا جائے۔ پھر کنسٹرکشن پیکج آپ سب واقف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بوسٹ آپ سب نے ذکر بھی کیا اس بات کا کہ جتنا بوسٹ اس سے ملتا ہے، 20 انڈسٹریز ہیں، 35 انڈسٹریز ہیں یا 70 انڈسٹریز ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے سریا، سیمنٹ، لیبر، پتہ نہیں ہر چیز اس سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ ساری انڈسٹری سٹیمولیٹ ہوتی ہے۔ اور ہندوستان پاکستان کی تاریخ کے اندر اگر آپ معیشت کے متعلق پڑھیں تو شیر شاہ سوری نے جو سڑکوں کا کنسٹرکشن شروع کیا، اس سے جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوا اور جو پروڈکٹیوٹی آئی، وہ بھی یعنی عام کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا، مگر بڑے لوگوں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ اس کا ہندوستان پاکستان پر اثر ہوا۔ کیا کام کرتا ہے یہ کنسٹرکشن پیکج؟ ایک اور عجیب سا کام کرتا ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں، وہ یہ کہ ہم نے کمزوری دکھائی تعلیم دینے میں لوگوں کو۔ اگر تعلیم مل جاتی ہے، اگر تعلیم نہیں ملتی تو میں اور آپ بڑے ہوتے جائیں تو ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ فزیکل لیبر کریں، یہ چیز اٹھا کر وہاں رکھ دی، وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دی۔ تعلیم ملتی ہے تو آدمی دماغ کے ساتھ اس کو کمبائن کر کر اپنی ایفیشنسی بڑھاتا ہے۔ تو جہاں ہم نے تعلیم نہیں دی تو سب سے بڑی ہماری ایکسپورٹ بنی لیبر، اور جن لوگوں کو پاکستان تعمیر کرنا تھا اور جس اعتبار سے کرنا تھا وہ ہم نے سب کو باہر ایکسپورٹ کر دیا اور دنیا کے ممالک تعمیر کر رہے ہیں۔ مگر چلو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو روزگار مل گیا جو شاید یہاں مشکل تھا، اور وہ پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ بٹ یہ انٹینٹ نہیں ہے ہمارا، یہ مستقبل ہمارا نہیں ہے۔ مستقبل ہمارا یہ ہے کہ ہمارے افراد ہمارے ملک کی تعمیر کریں۔ ہم نے پروفیشنلز کو باہر بھیج دیا، ان پلانڈ، خوب تعلیم دی، اچھی تربیت دی، 70، 80، 90 کی دہائی میں سب کو ہم نے ایکسپورٹ کر دیا، اچھی تربیت، ڈاکٹرز، انجینئرز، سب کو باہر بھیج دیا، ان پلانڈ۔
کیونکہ یہاں وہ چیزیں، وہ عمارتیں ہی قائم نہیں ہوئی جس کے اندر وہ فٹ ہو جاتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پراپرٹی کے حوالے سے آپ برلاس صاحب آپ نے بہترین کام کیا کہ ایک ایکسپو آرگنائز کی، ایگزیبیشنز جس کے اندر لوگ آپس میں روابط پیدا کر سکیں، اور بڑا بوم اس طرح سے. عمران خان صاحب نے بہت سارے پیکیجز کے اندر ان کو جس چیز کے حوالے سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ معیشت کو سب سے زیادہ بوسٹ دینے والی جو انڈسٹری ہے، دیکھیں وہ ایک کنسٹرکشن ہے. دوسرے ان کو اور ہم کو اور سب کو فکر یہ ہے کہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس والا کیفیت ہے، تو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہم انڈسٹری کو بھی پروموٹ کریں. تو جو گورنمنٹ ہے وہ ایک باپ کی طرح ہوتی ہے کہ اگر روٹی ایک ہے تو کتنا حصہ کس کو دو. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے لیے آپ یہ میرے خیال سے 36 ارب کا سبسڈی پیکیج کنسٹرکشن انڈسٹری میں آیا، مگر آپ اس کو ساتھ ساتھ سوچئے کہ باپ جو ہے اس کو یہ بھی فکر ہے کہ گندم پر سبسڈی دے، چینی پر سبسڈی دے، مہنگائی کو قابو کرنے کی کوشش کرے، جس کا تعلق سارا ہم سے ہے نہیں، بلکہ زیادہ تر مہنگائی کا تعلق کموڈٹی پرائسز کے ساتھ، گیس کی قیمتوں کے ساتھ، تیل کی قیمتوں کے ساتھ وابستہ ہے. مگر یہ جو غریب آدمی جو بھوکا ہے اس کو کون سمجھائے گا یہ؟ لہٰذا اس کی فکر تو مجھے اور آپ کو پھر بھی کرنی ہے واٹ ایور ہیپنس. یعنی کووڈ کے اندر تقریباً کئی 100 ارب کا آپ نے ہم نے پیکیج احساس کے ذریعے رائٹ ٹو دا گراس روٹس ہم نے ریلیف پیکیج دیا، اور ظاہر ہے اسی کی وجہ سے تو یہ کیفیت ہے کہ اللہ نے برکت بھی ڈالی. اسی کی وجہ سے کیفیت یہ ہے کہ انڈسٹری کو جب سٹیمولنٹ دیا، جیسے میرے بھائی ایسے منیر صاحب فرما رہے تھے کہ انڈسٹری کو جو سٹیمولیٹو پیکیج گیا تو ٹیکسٹائل نے بوم کیا. بالکل ٹیکسٹائل، سپننگ سب بے انتہا کمزور ہوئے تھے اور اب ماشاءاللہ بوم کر رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا تعلق تو یہ ہے کہ لین ہے اور دین ہے. اگر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں. اگر وہاں پر انفلیشن ہو گیا تو ہماری امپورٹس کی تعداد بے انتہا بڑھ گئی. ابھی میں پرسوں ترسوں جب ترکمنستان گیا تو اردوغان صاحب کے ساتھ بات ہوئی. وہاں 30-40% انفلیشن ہے اور بڑا پریشان کن ہے. اور وہ مجھ کو یہ کہنے لگے کہ دیکھو عوام کو کون سمجھائے گا، کہاں تک سمجھائے گا کہ یہ انفلیشن جو ہے یہ دنیا کی کیفیت آئی. وہ تو کہتے ہیں اردوغان ذمہ دار ہے. تو لہٰذا اس چیز کا بھی، اور ہم نے تو طے کر لیا ہے، ہمارا کوئی ایسا میڈیا کا اور ہمارے قوم کا ایسا کردار بن گیا ہے کہ ہم اپنی سینہ کشی کرتے رہتے ہیں ہر چیز پر کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے یہ کیا، تم اتنے خراب ہو، تم اتنے خراب ہو. جیسے اپنی اولاد کو آپ کہتے رہے نا کہ تم تو بالکل ہی نالائق ہو، تمہارے پاس نمبر اچھے نہیں آئے، بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کو سمجھائیں، سر پر ہاتھ رکھیں کہ میرے ساتھ بیٹھو، کچھ سیکھ لو گے، محنت کر لو گے تو نکل جاؤ گے. یہاں پہ تو وہ ہیں کہتے ہیں کہ تم وہی خراب. ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے. اور یہ اب دنیا جانتی ہے کہ ایک خراب خبر جو ہے وہ 9 اچھی خبروں کو کھا جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی اور ہم بھی، یہ انسانی فطرت ہے. یہ میڈیا، دنیا کا میڈیا اسی چیز پر چلتا ہے. یہ صرف پاکستان کی بات میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، مگر مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر جو آپ نے باتیں رکھیں کنسٹرکشن کے حوالے سے، کہ یہ جہاں پر یہ کھڑی ہونے لگتی ہے، تو جیسے کراچی کے اندر مجھے سب لوگ جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ انوالو تھے وہ کہنے لگے کہ مزدور کی تنخواہ بڑھ گئی، راج کی تنخواہ بڑھ گئی. جو کنسٹرکشن کا بیسک ملازم ہے اس کی تنخواہیں آٹومیٹیکلی بڑھ گئیں، گورنمنٹ نے نہیں بڑھائیں، یہ آپ لوگوں نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اعتبار سے بڑھ گئیں. تو میں اب بھی بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اور آپ مل کر ہر سیکٹر کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، ٹیکسٹائل ہو، آئی ٹی ہو، نوجوانوں کا ہو، اسکل ڈیولپمنٹ کریں لوگوں کی، جن کو ہم نے الٹریٹ رہ گئے بیچارے، یا جو اسکول کے سسٹم کے اندر نہیں آئے، کم سے کم ان کو سکلز دے دی جائیں تاکہ ان کا روزی کمانے کا لیول بڑھ جائے. تو مجھے یقین ہے جناب آپ لوگوں کے ساتھ جو تعلق حکومت کا ہے وہ بے انتہا، کمیونیکیشن کا بے انتہا ضروری ہے. میرے بھائی نے، الطاف صاحب نے یہ بات یہاں پہ رکھی
کہ جہاں کمیونیکیشن فیلئر ہوتا ہے وہاں گیپ بڑھ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو ہم سب بھی کہتے رہتے ہیں اور آپ بھی کہتے رہیں گے، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں کہ اگر کمیونیکیشن اچھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے یہ ریوائیو ہی اسی بنیاد پر کی ہے کہ کمیونیکیشن اچھی تھی. جو ملیں بند ہو گئی تھیں وہ پھر کھل کر کام کرنے لگیں. تو ہر سیکٹر کے اندر کنسٹرکشن اور کے اندر بھی بہت ضروری ہے. آپ نے ذکر کیا جناب کنونشن سینٹر کا کہ وہ ایکسپو سینٹر بن جائے. میرا خیال ہے ایک تو کام یہ چل رہا تھا کہ کنونشن سینٹر پرائیویٹائز ہو، اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے. مگر آپ کی بات بھی بڑی درست ہے کہ یہ ایگزیبیشن سینٹر ہر شہر میں اچھا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، لوگوں کی آپس میں بات چیت ہو. کراچی کے اندر ایکسپو سینٹر ہے، بہت ساری، لاہور میں بھی اچھا بڑا ایکسپو سینٹر ہے. تو اسلام آباد کے اندر بھی میں یہ بات پرائم منسٹر صاحب کو بھی یاد دلا دوں گا. تو ود دیز فیو ورڈز وشنگ یو ویل، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ جو پراپرٹی کا سیکٹر ہے اس کے اندر قبضہ سچا، دعویٰ جھوٹا بھی چلتا ہے. اس کے اندر ڈیجیٹائزیشن آف ریکارڈز اسی وجہ سے ضروری ہے کہ پراپرٹی کلیم، زمین کس کی ہے، وہ کلیئرٹی اگر رہے گی تو آپ کا سیکٹر بوم کرے گا. وہ کلیئرٹی نہیں ہوگی تو اس کے اندر مقدمے بازیاں اور 20 30 40 سال کی مقدمے بازیاں چلتی رہتی ہیں. ایک کچی آبادی کا آپ نے ذکر کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھی بات ہے کہ اس کو جو لیزڈ کچی آبادیاں ہیں ان کے اندر میں اس بات پر مصر تھا جب کراچی کے اندر جہانگیر کوارٹرز اور یہ بہت سارے جو آبادی ہے اس کے اندر بھی یہ پروپوزل آئے کہ اب زمین اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ ہاؤسنگ کے اندر یہ ایگریکلچرل لینڈ پر انکروچ کر کے چیزیں بناتے جانا مناسب نہیں ہے. تو پرائم منسٹر از کنونسڈ کہ ہائی رائز بنائیں. آئی ایم کنونسڈ. مجھے بھی یہ جو ہائی رائز برے لگتے تھے مگر اب ہمیں اور آپ کو سب کو اندازہ ہو گیا کہ زمین کی قلت کی وجہ سے ہائی رائز کی طرف جانا پڑے گا. لہٰذا ایک بڑا میں نے ایک جج صاحبان سے بھی بات کی، چیف جسٹس صاحب کو بھی یہی میسج میں نے بھیجا کہ یہ جو کچی آبادی کے اندر اگر پلانڈ ڈیولپمنٹ کی جائے تو سب آباد بھی ہو جائیں گے، ہائی رائز بھی بن جائے گی، اور اٹ از ایبسولوٹلی فیزیبل ود ریٹرنز وچ کین بی ویری پروفیٹیبل فار دا کنسٹرکشن سیکٹر. آپ سمجھے نا کہ زمین جیسے ہم نے جہانگیر کے کوارٹرز کے حوالے سے ایک پروجیکٹ جو گورنمنٹ کے پاس ہے ابھی، انشاءاللہ منسٹری آف ہاؤسنگ اس کو امپلیمنٹ کرے گی کہ ایک خالی جگہ پر ہائی رائز بنائیں، ان سب لوگوں کو آباد کریں، پھر وہ جگہ خالی ہو پھر بنا دیں، تو کم سے کم اچھی لیونگ مل جائے. یعنی میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر ایسی آبادیاں، کچی آبادیاں کہ دونوں ہاتھ پھیلائیں، اس سے زیادہ چوڑی سڑک ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے گھروں کو گلیوں کے اندر جانے کے لیے، دس مچ. اور اوپن ڈرین ہے، جیسا موہنجودارو کے اندر 7000 سال پہلے تھا ویسے ہی اوپن ڈرین چل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی اٹ ریکوائرز انٹلیکچوئل فاسٹ ان پٹ. یہ فاسٹ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا اتنی تیزی سے چلتی ہے کہ اگر یہی پروپوزل 10 سال بعد آپ کریں گے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ پروپوزل ہے، پاسبلٹی ہے. انڈیا نے، بنگلہ دیش نے یہ جو سلمز کو آباد کیا وہ اسی پروجیکٹ سے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیپ ہاؤسنگ، ریلیٹیولی چیپ ہاؤسنگ، افورڈیبل ہاؤسنگ کہہ لیجئے، چیپ کے ساتھ ساتھ افورڈیبل، یا تو گورنمنٹ سیکٹر اس کو سبسیڈائز کرے گا یا آسان کرے گا یا ان کی انکمز کے ساتھ اس بات کو ریلیٹ کرے گا. تو وی آر دیر ایٹ دا جمپنگ پوائنٹ ماشاء اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جتنی محنت آپ سب کر رہے ہیں اور جتنا پراسپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی بنیاد پر انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے راستے کنسٹرکشن اور پراپرٹی کے ساتھ بے انتہا تیزی سے ابھر رہے ہیں. تھینک یو خواتین و حضرات، السلام علیکم.